بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، میں تھوڑی دیر جن آیات کی تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر میں کر سکا پورے طور پر، کیونکہ ایک دم اچانک کھانسی شروع ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ پچھلے 2 درسوں میں نے انہی آیات پر آپ سے گفتگو کی تھی، اور آج تو اس پر گفتگو کا موقع ہی ہے کہ حج پاک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ان آیات میں رب العزت نے کعبہ کی تعمیر، اس کے مقام اور مرتبہ اور حج کی فرضیت کا اس میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ 4 سپارے کی پہلی رکوع ہے، جس میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک وہ پہلا گھر عبادت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں اس کا اضافہ فرمایا ہے، عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن، وہ سراپا برکت ہے، وہ ہدن للعالمین، اور تمام عالمین کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہیں۔ عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، اسی مضمون کو اقبال نے شعر میں کہا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہیں۔ اقبال نے 2 مصروں میں، پہلے میں تو کعبہ کی بنیاد اور تعمیر کا ذکر فرمایا کیا، اور دوسرے میں اس کی مقصدیت کہ یہ ہمارا پاسبان ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے، اس کی پاسبانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی، قرآن ہر قرن کا قانون ہے، قرآن ہر قرن کا اور ہر قوم کا قانون ہے، اور کعبہ ہر قبیلے کا قبلہ ہے، اور ہمارا نبی ہر نیشن کا اور نسل کا نجات دہندہ ہے۔ ساری چیزیں ہمیں ہمگیر اور عالمگیر عطا فرمائی گئی، ہمگیر اور عالمگیر، جو تمام کائنات کے لیے ہے۔ میری مصیبت یہ ہے کہ اول تو میں بولنے کھڑا نہیں ہوتا ہوں، دماغ لگ جاتا ہے، تو پھر مضامین کا ایک وفور ہوتا ہے کہ کیا بیان کروں کیا نہیں بیان کروں، بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، اور اسی میں گفتگو کبھی بوجھل ہو جاتی ہے، مضامین بڑے دقیق ہو جاتے ہیں۔ کوشش کروں گا بہت آسانی کے ساتھ آپ کو میں آپ کو بتا سکوں۔ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کی نشأت ثانیہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی بنیاد رکھی. وہ اس معنی میں کہ آج جس جگہ پر بنیاد کھڑی ہوئی ہے وہی جگہ ہے. اس معنی میں کہ طوفان نوح میں اس کے آثار ختم ہو گئے تھے یا اس کو اٹھا لیا گیا تھا. دو روایت. سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں میں. وہ ایک زمین پر ابھرا ہوا سا حصہ تھا، بلکہ باقاعدہ تعمیر نہیں ہوئی تھی. کہہ سکتے ہیں آپ حضرت آدم علیہ السلام نے، جو پہلے نبی ہیں اور ایک روایت کے مطابق پہلے رسول، اس کا حج کیا، اس کو آباد کیا. پھر صدیاں گزر گئیں، طوفان نوح آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آثار کو اٹھا لیا، محو ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں. حضرت ابراہیم اور کعبہ کی تعمیر ایک بہت دلچسپ سی چیز ہے سوچنے سمجھنے کی. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ شریف کی بے پناہ حیثیات ہیں، لیکن ایک حیثیت کہ حضرت ابراہیم سے اس کی نسبت بڑی دلچسپ ہے. کہ حضرت ابراہیم کی زندگی آپ ادھر دیکھیں نا، کہ آپ نے نیچے سے لے کر کے اوپر تک جتنی قربانیاں ہو سکتی ہیں سب اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ. کسی کہنے والے نے کہا، بہت آسان لفظوں میں اس کو دہرا رہا ہوں، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا. توجہ فرمائیں، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا. یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی. یہ آسان ہے کہ انسان رنج اٹھائے سختیاں جھیلے. یہ آسان ہے کہ انسان جان بھی دے دے بآسانی. یہ سب آسان سے آسان تر ہے جانے من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی. سبحان اللہ. کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. کیا بیٹے کو قربان راہ حق میں اپنے ہاتھوں سے. نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ثانی. سبحان اللہ. 13ویں سپارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تو بہت سے مقامات پر تذکرہ ہے، اس کا نام بھی سورہ ابراہیم. جہاں پر یہ تذکرہ ہوا کہ ہم نے ابراہیم کو کہا کہ اب بڑی تم نے قربانیاں دے لی، اب تمہاری جان پر بھی بن آئی. نمرود کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، تو اب تم اپنے اہل و عیال کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع میں چلے جاؤ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب ہم نے کہا کہ اے ابراہیم اس شہر کو، امن والے شہر کو جا کر کے بساؤ. بلکہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ اس شہر کو میرے لیے تو بسا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور ہم کو، مجھ کو اور میری ذریت کو، میرے بچوں کو اصنام کی عبادت سے دور رکھنا. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک انہی اصنام نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. فمن تبعنی فانہ منی، تو اب جو میری راہ پر چلے وہ مجھی سے ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے تو اے اللہ تو ہی اس سے نپٹ، تو غفور بھی ہے رحیم بھی. پھر فرمایا اے اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنے چھوٹے سے خاندان کو غیر ذی زرع، بے آب و گیا جنگل میں، بیابان میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کر کے چھوڑ دیا. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو اب لوگ، میں نے تیری خاطر اپنے گھر کو یہاں لا کے چھوڑ دیا ہے
تو اے اللہ اب تو اس گھر کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے. وارزقہم من الثمرات، اور ان کو ثمرات کی روزی عطا فرما. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر کرنے والے بن جائیں. سبحان اللہ. یہ 13واں سپارہ ہے اور غالباً 17ویں یا 18ویں رکوع ہے. آخری 2 رکوع سے پہلے کا ایک مضمون ہے، بہت مشہور ہے. آپ اس کو قرآن میں ڈھونڈنے کو مل جائے گا آپ کو. اس کو آپ کبھی توجہ سے پڑھیں. آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کے مقاصد اس میں بیان ہوئے. جب ضرورت پڑی حضرت ابراہیم نے حکومت سے ٹکر لی، جب ضرورت پڑی اپنا مال خرچ کیا، جب ضرورت پڑی اپنی جان پیش کر دی. آدمی کون پڑے نا. جب ضرورت پڑی تو اپنی خاندان کو لا کر کے بے آب و گیا جنگل میں بسا دیا. ہر قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو اپنی قربانی تو دے چکے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا. جان، مال، عزت، آبرو، ریاست، حکومت، دولت، دنیا جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب ان کو معمار کعبہ بنایا گیا. حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی. یہ گویا یہ ایک استعارہ ہے اور ایک علامت ہے ابراہیمی زندگی کو اور ابراہیمی مشن کو اپنانے کا. اور جو آدمی اس یادگار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اب توجہ رکھیے گا، دنیا میں بہت سی یادگاریں بنائی جاتی ہیں نا. لوگ ملکوں کے لیے شہید ہوتے ہیں، قوموں کے لیے شہید ہوتے ہیں، تو شہیدوں کی یادگاریں بنائی جاتی نہیں بنائی جاتی. اور پھر اسے یاد رکھا جاتا ہے. لوگ ہر سال وہاں پر جاتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے جان دی، ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں، ہے نا. اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے تم نے جان دی ہے، ہم بھی اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی کعبہ کی زیارت کے لیے جانا یہ اس بات کا اشارہ ہے. ہم بہت ساری زیارتیں کرتے ہیں، اسی طرح سے کعبہ کی بھی زیارت کر کے چلے آئے، یہ تو بات نہیں ہے نا. بزرگان دین کے کلام میں اور ان کے واقعات میں ایسی بہت. حضرت شبلی کا میں ابھی سناؤں گا، میں لکھ کر کے لایا ہوں، بڑا تفصیلی مضمون ہے. حضرت ابوبکر شبلی نے ایک حاجی سے پوچھا جو حج کر کے آیا تھا. علامہ آلوسی نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا. اس میں آپ کو جتنے بھی ارکان حج ہیں اور شعائر حج ہیں اور جو مقامات ہیں ان کے جو نام رکھے گئے ہیں، اس کی فلسفی آپ کو سمجھ میں آئی. یہ احرام کیوں کہا جاتا ہے، یہ مینا کیوں کہا جاتا ہے، یہ عرفات کس لیے نام رکھا ہے نا، یہ حرم کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری چیز، یہ میقات کیا چیز ہے، فلسفی سمجھ میں آئے گی. ایسے تو نام نہیں رکھ دیے گئے نا ان جگہوں کے اور ان ارکان کے. میں وہ سنا دوں پہلے، پھر اور باتیں عرض کروں گا. حضرت ابوبکر شبلی کے پاس ایک صاحب آیا نا، کہا میں حج سے آیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، آپ نے کس طرح سے حج کیا، بتائیے تفصیل سے. کہا سب سے پہلے تو جب میں نے نیت کی حج کی، اس کے لیے تیاری کی، اور جب میں حج کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوا تو سب سے پہلے میں نے اپنے کپڑے اتارے احرام باندھنے کے لیے. کہا میں نے کپڑے اتارے. فرمایا بے لباس ہونا، کپڑے اتارنا، اس چیز کا استعارہ ہے. حل تجردت عن کل فعل فعلتا، کہ جو کچھ بھی جو ناکردنی آج تک تو نے کی ہے اس کو بھی اتار پھینکا یا نہیں. جو برے اعمال کیے ہیں، جو برائیوں کے کام کیے ہیں، جو گناہ کیے ہیں، ان کو بھی تم نے اتار پھینکا یا صرف کپڑے ہی اتار پھینکے. کہا نہیں صرف کپڑے اتار پھینکے. تو کہا پھر تم نے کپڑے نہیں اتارے، پھر تم نے کپڑے نہیں اتارے.
جب آپ کپڑے پہنتے ہیں 2 سادہ چادریں، اس کو احرام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی مضمون ہے جو میں نے کبھی بیان کیا آپ کو کہ جب آپ نماز کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کو تحریمہ کہتے ہیں، حرام کرنے والی تکبیر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرام کرنے والی تکبیر. اسی طرح اس کپڑے پہننے کو احرام کہتے ہیں، حرام کرنے والا. یعنی ہر وہ کام جو ناپسندیدہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے نا، دنیا کے ہر علاقے کو اور نسبت کو چھوڑ دینا اور صرف بغیر سلے ہوئے کپڑے اس طرح سے پہن لینا، اپنے اوپر دنیا کو حرام کر لینا، یہ احرام ہے، احرام اصلی. کہا میں نے کپڑے اتارے پھر غسل کیا. غسل کا مقصد ہوتا ہے نا نجاست کو دور کرنا، ناپاکی کو دور کرنا، میل کچیل کو دور کرنا. فرمایا ازلتا ان کا کل علت، تو کیا تو نے اپنی ذات سے ہر علت کو بھی صاف کر لیا؟ کہا نہیں. فرمایا فما تطہرتا، پھر تم نے غسل بھی نہیں کیا. پھر کہا پھر کیا کیا تم نے؟ کہا تلبیہ پڑھا میں نے پکارا اللہ کو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہے نا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. کہا پکارا تو اس کو جاتا ہے، بار بار اس کو پکارا تھا کہ جو جواب بھی دے. پکارنے کا مقصد ہے کہ آپ کو جواب بھی ملے. تمہیں کوئی جواب ملا؟ کہا نہیں. کہا فما لبیتا، تو تم نے تلبیہ بھی نہیں پڑھا. بات تو جب ہے نا کہ تم پکارو اور جواب آئے. کہا اس کے بعد پھر میں حرم میں داخل ہوا. حرم کا لفظ فرمایا کیا تم نے ہر حرام کام کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا، میقات میں داخل ہوا، حدود حرم، ہر حرام کام کو چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں. کہا نہیں. آپ نے فرمایا ما دخلت الحرم، تو تم ابھی میقات میں داخل ہی نہیں. میقات مکہ سے پہلے ہی اس کی حدود شروع ہو جاتی ہے. پھر کہا میں مکہ میں داخل ہوا. کہا اشرف علی کا حال من اللہ، تو کیا تمہارے حال پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز وارد ہوئی، نازل ہوئی، کوئی تبدیلی آئی؟ کہا نہیں. فرمایا پھر ابھی تم مسجد حرام میں بھی داخل نہیں، مکہ میں تم داخل نہیں. پھر کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے کعبہ کو دیکھا. سبحان اللہ. مکہ میں داخل ہوا پھر کعبہ کو دیکھا. فرمایا تو رأیت ما قصدت لہ، تو تم نے جو نیت کی تھی اس کو پا لیا، اس کو دیکھ لیا؟ کہا نہیں. ما رأیت الکعبہ، فرمایا تم نے ابھی کعبہ کو بھی نہیں دیکھا. رمل کی اور صحیح کی میں نے. جو عربی زبان میں ان الفاظ کا جو معنی بنتا ہے اسی کے مطابق حضرت ابوبکر شبلی اس کو خطاب کر رہے ہیں. صحیح کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا، ہے نا. کہا حربت من الدنیا ووجدت امنا مما حربت، تو کیا پھر تو دنیا سے بھی دور بھاگا تھا اور تو نے اس کو پا لیا جس کو چھوڑ کر کے تو آگے بھاگا تھا، یعنی اللہ کو؟ کہا نہیں. فرمایا ما فعلت شیئا، پھر تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ رمل، یہ سعی، یہ سب بیکار ہے. پھر کہا حجر کو ہاتھ لگایا میں نے، حجر اسود. کہا جس نے حجر کو ہاتھ لگایا گویا اس نے حق تعالی سے مصافحہ کی. حجر کا یہ مفہوم ہے، حجر اسود کو جا کر کے ہاتھ لگانا یا چومنا. اور اس کا جو آدمی ایمان کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ حجر کو جب اس طرح سے ہاتھ لگاتا ہے اور چومتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایک امن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فرمایا تم نے اس کو پایا؟ کہا نہیں. فرمایا ما صافحتا، پھر تم نے مصافحہ بھی نہیں کیا حجر اسود. پھر کہا میں نے 2 رکعت نفل پڑھی. حجر اسود کو یعنی دیکھیے نا، خود ذات حق سے مصافحہ کرنے کا مفہوم ہے حجر اسود کو. تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی میں نے. تو فرمایا کیا
تو نے اپنے نفس کو خدا کے آگے موجود پایا؟ کہا نہیں، یہ میری تو حالت نہیں تھی۔ فرمایا ما صلیت، پھر تو نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ پھر صفا کو نکلا اور پھر میں نے تکبیر پڑھی، صفا اور مروہ کہتے ہیں نا، تو کہا کیا تیرا دل صاف ہو گیا تھا؟ آپ اندازہ کریں، میں صفا پہ گیا تو فرمایا کیا تیرا دل صاف ہو چکا تھا؟ یعنی ان تمام مقامات اور ان الفاظ پر اور ان اعمال پر آپ غور کریں، ان کی جو نام رکھے گئے اور جو کچھ کروایا جا رہا ہے، اندازہ کریں نا بھائی کیا ضروری ہے۔ اب کعبہ جا رہا ہے بندہ، اچھے سے اچھا کپڑا پہن کے جانا چاہیے، اور اس کی وجہ میں یہ بتاؤں کہ مسجد میں آنے کے لیے یہ حکم ہے کہ زینت کے ساتھ آؤ، اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ۔ ابھی دیکھو نا عید آ رہی ہے، عید ہے تو نئے کپڑے پہن کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، لیکن خدا کے گھر میں جب بھیجا جا رہا ہے کعبہ شریف میں تو کہا جا رہا ہے کپڑے اتار کر کے صرف بیسلی 2 چادریں لپیٹ کر کے آ جاؤ، احرام، اور اس کو احرام کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو صفا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں صفا کو گیا، کہا تیرا دل پاک ہو چکا تھا؟ کہا نہیں، تو کہا ما خرجتا ولا کبرتا، نہ تو صفا میں گیا اور نہ ہی تو نے تکبیر پڑھی۔ پھر وہاں جا کر کے طواف کرتے ہیں، ہرولہ کرتے ہیں نا، سینہ نکال کر کے ایک خاص قسم سے چلا جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ فرمایا حربتا من ہو نہیں ہے، تو کیا تو صفا سے پھر خدا کی طرف دوڑ کر کے لپکا تھا؟ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے نا کہ جب بندہ میری طرف آتا ہے نا تو اگر وہ ایک گز بڑھ کر کے آتا ہے، ایک قدم آتا ہے، تو میں ایک گز بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ بندہ ایک قدم آتا ہے تو میں 2 قدم چل کر کے اس کا استقبال کرتا ہوں، بندہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ جو ہرولہ کیا، ہرولہ دوڑنا، تو کیا تم خدا کی طرف دوڑے تھے اس طرح سے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم نے ہرولہ بھی نہیں کیا۔ مروہ پہ گیا میں، وہاں پہ ٹھہرا، کہا مروہ کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تیرے اوپر سکینہ نازل ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تو وہاں کھڑا بھی نہیں ہوا۔ پھر مینا کو گیا، مینا کا مفہوم دیکھیے کیا ہے، مینا اور منا۔ فرمایا کہ کیا تیری ہر تمنا پوری ہو گئی؟ تو مینا کو گیا، کیا تیری ہر تمنا پوری ہو گئی؟ کہا نہیں۔ تو کہا تو مینا کو بھی نہیں گیا۔ پھر میں مسجد خیف میں گیا، کہا وہاں پہنچ کر کے کیا تیرا خوف بڑھ گیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تو وہاں پہ داخل بھی نہیں ہوا مسجد خیف میں۔ پھر میں عرفات میں گیا، عرفات کا کیا مفہوم ہے؟ کیا تو نے اپنے حال اور انجام کو پہچان لیا اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی؟ تو نے عرفات معرفت، اپنے حال اور انجام کو اور خدا کی ذات کو پہچان لیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم عرفات بھی نہیں گئے۔ پھر میں مشعر حرام کو لوٹا، جب ان تمام چیزوں سے ہو کر کے ارکان کو ادا کر کے جب بندہ لوٹتا ہے مشعر حرام کی طرف تو ذکر کرنے کا حکم ہے۔ کہا کیا تو نے اپنے دل سے ہر چیز کو بھلا کر کے خالص اس کا ذکر کیا اللہ کا؟ کہا نہیں، ایسی تو میری حالت نہیں تھی۔ کہا پھر تم ابھی لوٹے بھی نہیں گئے۔ قربانی دیکھیے نا، جانور کی قربانی ایک استعارہ اور علامت ہے، محض یہ کوئی نقالی کا فعل اور عمل تو ہے نہیں نا، دیکھا دیکھی کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ یہ سارے کام کرنے کے بعد قربانی کروائی جا رہی ہے۔ تو کیا تو نے اپنی ہر شہوت اور خواہش کو فنا کر دیا تھا؟ اس سے چھری پھیر دی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تم نے قربانی بھی نہیں کی۔ زیارت کہتے ہیں طواف زیارت اور آخری دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ کہا میں زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ فرمایا کیا پھر تجھے حقائق نظر آ گئے؟ عربی میں زارا یزورو کا معنی ہوتا ہے کسی کو سامنے دیکھ لینا، زر تو سامنے نظر آ جانا۔ پھر میں زیارت کے لیے گیا، آخری زیارت کے لیے۔ کہا تمہیں حقائق نظر آ گئے؟
کہا نہیں ماں زورتا، پھر تم نے زیارت بھی نہیں کی۔ حضرات کرام آپ دیکھیے، اندازہ کیجیے، یہ جو سارے عمل ہیں، ارکان ہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں جو حج میں کروائی جاتی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ان اعمال کے ذریعے سے ان کے حقائق اور اثرات کو اپنے اندر پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامل زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دینے کے لیے جب بھی ان سے مطالبہ ہوا تیار ہوئے، اور ہمیشہ توحید کی راہ پر، خدا پرستی کی راہ پر گامزن رہے۔ پوری زندگی اسی کی دعوت دی اور اپنی اولاد کو اسی راہ پر لگایا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ہم اس چیز کو ابھی سے کرنا شروع کر دینا تو ہمارا حج ابھی سے شروع ہو، ہمارا حج بولو ابھی سے شروع۔ میں اس مضمون کو اس طرح سے میں کہا کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ نماز ایک ایسا ایک کام ہے، ایک ایسا ایکشن ہے اور عمل ہے جو ہم مسجد میں آ کر کے کرتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف آپ رمضان میں کرتے ہیں، ہے نا۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو صرف مکہ میں جا کر کے ادا ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ساری عبادتیں اصل میں ایک ہیں، اصل میں بولو ایک ہیں، اور یہ اس کی روح اور اس کا مقصد دنیا میں ہر کہیں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم، جب تک کہ براہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، ابراہیمی فطرت اپنے اندر پیدا کرنا مقصد ہے، اور اگر فطرت پیدا نہیں ہوتی ابراہیم کی، ان کی روح ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہوتی، تو پھر قربانی بھی آزر ہے اور عبادت بھی ہے نمرود۔ حضرت ابراہیم کی فطرت اپنے اندر پیدا کرنا، خدا پرستی کی، یعنی ہم بے نفس ہو جائیں، ہوا اور ہوس سے، خواہشات نفس سے، دنیا داری سے، ہے نا۔ یعنی جس حد تک ہم دنیا میں ملوث ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، جس حد تک، جس طرح سے ہم ملوث ہیں، یعنی ہر عمل میں، ہر کام میں للہیت پیدا کریں، ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خاطر۔ یہ ان ساری عبادات کا مقصود ہے، نماز کا بھی، روزے کا بھی اور حج کا بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، جسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے میرے خلیل، تو نے گھر بنا دیا ہے، اب لوگوں کو ذرا دعوت بھی دے دو، ندا کر دو کہ لوگ آئیں اور میرے گھر کی زیارت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں عاجز بندہ ہوں، میں کس کس کو دعوت دوں گا؟ فرمایا تم جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو جاؤ اور آواز دو، پکارو، پکارنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، تفسیر کی کتابوں میں، درجنوں کتابوں میں۔ تم ندا کرو، ہم تمہاری آواز کو ہر جگہ پہنچا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو شارحین حدیث فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر میں بھی اس کو لکھا کہ اس وقت موجود تمام لوگوں نے، اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں اور باپ کی پیٹھوں میں جو تھے، قیامت تک آنے والے، سب نے اس کو سنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو بولو، سب سن۔ سب نے سنا۔ یہ چیز پتہ چلی کہ آواز کا، پکار کا پہنچنا یہ ہماری کوشش سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک آدمی کی آواز کو ساری کائنات میں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ سمجھا کیونکہ موقع کی مناسبت سے مضمون آ رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔
اگر چاہے اللہ پاک تو ساری کائنات کی آواز ایک آدمی کو سنا بھی دے. سبحان اللہ. جیسے ایک آدمی کی آواز ساری دنیا کو پہنچ گئی نا, سب نے سن لیا, جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی. اور ایک اور بھی مضمون جو کتابوں میں آتا ہے, فرمایا جس نے جواب دیا اس کو حج کی سعادت ملی, اور جس نے جتنی بار جواب دیا نا اتنے حج کی سعادت ملی. سبحان اللہ. یہ مضمون اور بنے گا. جس نے ایک بار جواب دیا لبیک ایک مرتبہ حج کرے گا, جس نے 10 بار کیا وہ 10 بار حج کرے گا. اللہ نے ابراہیم کی آواز کو سارے انسانوں تک پہنچا دیا, اور سارے انسانوں کی آواز کو اللہ چاہے تو ایک آدمی کے کانوں تک, سماعت تک پہنچا سکتا ہے. پہنچا سکتا ہے نہیں پہنچا بے شک. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, تفسیر کی کتابوں میں مضمون موجود ہے. سبحان اللہ. امام ترمذی نے اس کو نوادر الرسول کے اندر لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت شریف پڑھی تو اس میں امت محمدیہ کا ذکر, ان کے فضائل, ان کی عظمتیں جب پڑھی نا تو عرض کیا ہے اللہ اس امت کو میری امت بنا دے, یہ مجھے عطا کر دے یہ امت. فرمایا نہیں, یہ میرے محبوب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کی امت. سبحان اللہ. یہ خوش قسمت لوگ میرے نبی کی امت ہوں. فرمایا اگر یہ میری امتی نہیں بنتے تو کم از کم ان کی آواز سنا دے. سبحان اللہ. ان کی آواز سنا دے. امام ترمذی ان کی کتاب نوادر الرسول, ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ نے امت محمد کو پکارا کہ اے امت محمد میرے کلیم کو ذرا اپنی آواز تو سناؤ. تمام کی تمام امت محمدیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکار ہے نا, ان کی خواہش پر اپنی آواز لبیک کے ذریعے سے اسی طرح سے بھی کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر ایک کی آواز کو سنا. سبحان اللہ. اگر جب حضرت موسیٰ کے لیے, حضرت ابراہیم کے لیے یہ چیز ممکن ہے, تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے درود اور سلام کو سنتے ہیں, تو کون سے سمجھ میں نہیں آنے والا بات. حضرت ابراہیم کی آواز ہر جگہ پہنچ سکتی ہے, حضرت موسیٰ ہر جگہ کی آواز کو سن سکتے ہیں, اور یہ سب خدا کے حکم سے اور قدرت سے ہو رہا ہے. تو ہم یہی تو کہتے ہیں نا کہ خدا اپنی قدرت سے ہمارا سلام مدینے پہنچا دیتے ہیں, اور آقا اپنے کانوں سے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں, سماعت فرماتے ہیں. کون سی نہیں سمجھ میں آنے والی بات. فرشتوں کے بارے میں تم مانتے ہو, فرشتوں کے بارے میں تو یقین ہے. ملک الموت, ان کے بارے میں تفسیر خازن میں کیا ہے نا, وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے اس طرح سے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے پلیٹ رکھی ہوتی ہے. پوری دنیا ملک الموت کے آگے, اسرائیل کے آگے جس طرح سے کھانے والے کے سامنے پلیٹ رکھی ہوتی ہے, اور آپ پلیٹ میں جہاں سے چاہے لقمہ اٹھا لیتے ہیں, ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی, کوئی ہلنا ڈلنا نہیں پڑتا, مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے, جہاں سے چاہے لقمہ اٹھا لیں. اسی طرح سے اسرائیل ملک الموت جو ہے نا, جہاں سے چاہے بندے کی روح نکال, کوئی ان کے لیے دقت نہیں. تو پوری کائنات ان کے آگے ایک پلیٹ کی طرح سے, فرشتے کا یاد ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری قبر پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر کر دیا ہے جو کائنات کے تمام مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے. اب تو انسان بھی نہیں, صرف انسان ہی نہیں, ساری مخلوق کی آواز کو سنتا ہے جو بھی مجھ پر درود پڑتی ہے. تو صرف انسان ہی تو درود نہیں پڑھتے نا, صرف انسان ہی تو درود نہیں پڑھتے نبی پر. ہر چیز جو اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ آقا پر درود بھی پڑتی ہے. سبحان اللہ. یہ نہ کہیں کہ درود صرف انسان پڑھتے ہیں, یا درود صرف مسلمان پڑھتے ہیں, سلام صرف مسلمان پڑھتے ہیں. نہیں, ہر شے, انسان بھی, جن بھی, فرشتے بھی, حیوان بھی, چرند بھی, پرند بھی, درخت بھی, شجر بھی, حجر بھی, ہر چیز
جو اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور اللہ کا ذکر کیا چیز نہیں کرتی؟ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. جب ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ہر چیز اللہ کے نبی پر درود بھی بولو پڑھو. کل شیء مصل علیہ، علماء نے ضابطہ بھی لکھا ہے، ہر چیز حضور پر درود ہے. اور وہ فرشتہ جو قبر پر مقرر ہے وہ ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، اور وہ سلام جس لفظ سے آپ نے سلام اور درود پڑھا نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے باقاعدہ کہ فلانے بندے ابن فلانے فلانے مقام سے، فلاں ابن فلانے فلانی جگہ سے، اے اللہ کے رسول آپ پر یہ درود بھیجا ہے، یہ درود پڑھا ہے، تو میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو جس کے در کے دربانوں کا یہ مقام ہے، جس کے در کے خادموں کا یہ مقام ہے، اس نبی کی عظمت ان کے کمالات کا کیا مقام ہے. اس لیے آج کے دور میں جتنی بھی بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں نا، جو خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے، یہ صرف اور صرف ایمان کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے. ہمیں سب سے بڑھ کر کے خوش عقیدہ ہونا چاہیے نبی کے باب میں، نبی کے باب میں. اجمالی جو عقیدہ ہے نا کہ خدا کے بعد ہر کمال حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. بس وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. باقی خزانہ قدرت میں جو بھی کمال ہے ممکن، اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ عطا فرمایا. سبحان اللہ. جب ایک فرشتے کو اتنی قوت دی جا سکتی ہے جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے اور مقرر کیا گیا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا کیا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ہر ایک نے اس کی پکار کا جواب دیا. دوستو بزرگوں، یہ مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے میں اسی میں جو آخری علامت ہے اور استعارہ ہے جو کہ قربانی پیش کی جاتی ہے کہ جو لوگ حج کے لیے نہیں پہنچ سکے وہ کم از کم یہاں پر ذکر بھی کروایا جاتا ہے. مستحب ہے نا یہ چیز کہ 9ویں سے لے کر کے 13ویں تک ہر نماز کے بعد جو ہے جیسے ہی سلام پھیرا فرض نماز ختم کریں تکبیر پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریف ہے نا، مستحب ہے. یہ بھی کروایا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے اعمال کہ بھئی بال وغیرہ نہیں تراشائے جاتے ہے نا، زیب و زینت کا کام نہیں کیا جاتا، تاکہ حاجیوں کے ساتھ ہماری موافقت ہو جائے. اور یہ اسی روح اور جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے. میں نے جس کو اپنے لفظ میں کہا نا کہ فطرت براہیمی، فطرت براہیمی ہم پیدا کریں. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مقام پر پہنچ کر کے کرتے ہیں. ہم نے یہاں پر وہ کام کرا، ہمارا حج یہاں پہ ہوگا جو ہم نہیں گئے. وہ شرعی حج تو وہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ایسا نہ سمجھیے کہ مولانا نے کوئی نیا مسئلہ بیان کر دیا. بہت سے لوگوں کو سوال کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے نا، یا جو نہیں کہا جاتا وہ بھی سمجھ لیتے ہیں، جو چیز نہ کہی جائے وہ بھی ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے. قربانی پیش کی جاتی ہے ہر صاحب نصاب پر، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، فطرانہ ضروری ہے، اس کو اپنی طرف سے قربانی بھی ادا کرنا ضروری ہے. میں اس مسئلے کو دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو عام طور سے دیکھا گیا ہے، ہم لوگ گجرات کے رہنے والے ہیں، وہاں 20 افراد کا خاندان اور قربانی صرف ایک ہی کرتے ہیں. اور ایک ہی قربانی، پتہ نہیں کیوں اس طرح سے سال ہر سال سے معمول چلا رہا ہے. پورے گھر میں بس ایک ہی قربانی ہوتی ہے. حالانکہ اگر 10 آدمی ہیں کمانے دھمانے والے، صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو سب کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، مردوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے. 10 ہے تو 10 کی طرف سے ہوتی ہے. تو آپ اس کا بھرپور اہتمام کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس علت میں گرفتار ہوں، خدا نہ کرے. سب کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے اور اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی آمین. کھڑے ہو جائے. اسلام.